لیکن جو ترجمہ نہیں پڑھتے وہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ اس وقت تلاوت کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ بہرحال انہیں معلوم ہوتا رہتا ہے، سمجھ میں آتا رہتا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں رائج ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہرچند کہ آج وہ زبان جو ہماری گھروں کی زبان تھی اس میں فرق آیا ہے، کیونکہ یہ زبان اب کو اس کو کم ہوا ہے، اور جو ملازمتیں ہیں ان میں کوئی خاص اس زبان کو پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا، تو عام طور پر وہی علم انسان حاصل کرتا ہے، اپنے بچوں کو حاصل کراتا ہے جو فائدہ بخش ہوں، جس سے دنیاوی بھی فائدہ ہو۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ مجلسوں کا طفیل ہے، محافل کا ایک طفیل ہی ہے کہ ہمارے بچے پھر بھی دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے اردو زبان سے واقف ہیں، اور اسی وجہ سے جو عربی اور فارسی عبارتیں ہیں کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے، کچھ نہ کچھ انسیت اس میں ضرور پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ اکثر آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا تکبر کا۔ تکبر کا لفظ مسلسل کسی نہ کسی طریقے سے آپ سمجھ لیتے ہوں گے۔ ان الذین استکبروا عن عبادتی، جو لوگ میرے بندوں میں استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس طریقے سے، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ رسوائی کے سوا کچھ ہے نہیں۔ تکبر کرنے والوں کی جو انتہا ہے، ان کا نتیجہ اور انجام ہے رسوائی ہے۔ یہ تکبر انسان کو اس گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کہ جس گمراہی کی منزل میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ تصور کرنے لگتا ہے، اور یہ بنیاد ہے فرعونیت کی۔ فرعون ایک دم نہیں بنتا، بلکہ آہستہ آہستہ پرورش ہوتی رہتی ہے۔ جب اس کے تکبر کی تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ یہ تکبر فرعون بنا کر چھوڑتا ہے۔ آج بھی بہت سے سماج میں فرعون پائے جاتے ہیں۔ بعض افراد اپنے گھر کو اپنے لحاظ سے چلانا چاہتے ہیں۔ لحاظ سے چلانا الگ چیز ہے، مناسب انداز سے چلانا الگ چیز ہے، لیکن اپنے حکم کو تھوپنا یہ الگ چیز ہے۔ ڈکٹیٹرشپ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ گھر میں ایسے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے گھروں کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے۔ آج جو سماج میں ہمارے یہاں یہ افراتفری اور بے چینی، اضطرابی کی کیفیت ہے، گھروں میں خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف، بہن بھائیوں کے درمیان اختلاف، یہ جتنے بھی اختلافات ہیں، کہیں ان کی جڑ میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں تکبر ضرور ہوگا، جس نے اس منزل میں اسے لایا ہوگا۔ تو گھروں میں گھر سے نکل کر
اپنا علاقہ اور پھر شہر اور پھر شہر سے صوبہ، صوبے سے پھر ملک. یہ ایک کیفیت ہے. فرعون کسی شخص واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون ایک کیفیت ہے جو طاری ہو جاتی ہے. جس میں بھی فرعونیت طاری ہوگی اس کے یہاں تکبر کی وجہ طاری ہوگی، لیکن بہرحال اس کا نتیجہ رسوائی. آج جتنے بھی فرعون سماج میں ہیں انہیں بہرحال رسوائی ہی انہیں ملنے والی ہے. اور پھر افتخار علی کا یہ شعر کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو وقت بہرحال ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں نے تکبر کیا تھا، اب اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ اب پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. یہ سب چیزیں کردار سازی سے متعلق ہیں، اور کردار سازی ایک دم نہیں ہوتی، مسلسل ایک عمل ہے کہ جو زندگی کے آخری ایام تک جاری رہتا ہے. بہت سے افراد ایسے بھی ہیں کہ جو بہت انہوں نے کردار سازی کی، لیکن آخری دور میں زندگی کے اس پر کاربند نہیں رہ سکے تو راستے سے ہٹ گئے. تو ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل انسان کو کرنا چاہیے. میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہمیں تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الفاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلى الله عليه وسلم. اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماہ رجب اب اپنی آخری منزل میں ہے. کل رجب کی 25 تاریخ تھی، جو انتہائی غمناک تاریخ. آج 26 تاریخ ہے. یہ وفات حضرت ابو طالب سے مخصوص. حالانکہ ان تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے،
بہرحال ایک تاریخ ہمارے یہاں یہ بھی مانی جاتی ہے، اور کل آنے والا دن 27 رجب جو انتہائی اہم تاریخ ہے، جسے یوم بعثت کے نام سے جانا جاتا ہے، انتہائی اہم تاریخ۔ بعض لوگ اسے شب معراج کہتے ہیں۔ شب معراج بھی نقل ہوئی ہے لیکن اس قدر نقل نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں یوم بعثت 27 رجب ہے، حالانکہ بعثت کوئی اور تاریخ بھی نقل ہوئی ہے، لیکن مسلم اور مستند جو تاریخ ہے بعثت کی وہ 27 رجب ہے، انتہائی مبارک تاریخ ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت کیا، مبعوث پر رسالت ہوئے، وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا 40 سال کے سن میں۔ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہوئیں۔ قرآن کی یعنی سورہ الف کی ابتدائی 5 آیتیں جن کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ یہی تاریخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اے پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا۔ پہلی جو گفتگو ہے وحی کی شکل میں، تو پیغمبر سے مخاطب ہو کر ارشاد پروردگار ہے کہ پیغمبر پڑھیے، یعنی پڑھنے کی اور یعنی پڑھانے کی اس قدر اہمیت ہے کہ وحی الہی کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جو وراثت ہے تقوی اور علم ہے، پرہیزگاری اور علم ہے۔ علم کے ساتھ پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا۔ عمل کی اہمیت جب ہوتی ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی بھی اہمیت جب ہے، عمل سے مراد نیکی۔ نیکی جب فائدہ دیتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، واجبات جب فائدہ دینے والے ہیں جب محرمات سے انسان دور رہتا ہے۔ اگر انسان واجبات بھی انجام دیتا ہے اور گناہوں سے بھی پرہیز نہیں کرتا، جو آج کل سماج کی حالت ہے، جو ریاکاری سے ہی مقصود ایک چیز ہے، ریاکاری ہی ہے، اسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ہم نادانستہ طور پر بھی ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس قدر یہ چیز ہمارے یعنی اندر داخل ہو چکی ہے، اس قدر رچ بچ چکی ہے کہ اب ہم اس سے الگ ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ عمل جو ہو رہا ہے ریاکاری کا عمل ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی عمل غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے، تو وہ پھر غیر اللہ کے لیے ہی عمل ہے، ریاکاری، وہ ریاکاری میں آ جائے گا۔
میں دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار بھی ہیں، لیکن عبادت گزار ہونے کے ساتھ گناہوں سے بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اگر گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو پھر اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عبادت کی جب اہمیت ہے کہ جب ہم گناہوں سے محفوظ رہیں۔ سب سے اہم چیز ہے گناہوں سے محفوظ رہنا۔ اگر صرف انسان گناہوں سے محفوظ ہے تو پھر اسے سزا اس عنوان سے ملنے والی نہیں ہے، حالانکہ وہ ابھی عبادت نہیں کر رہا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان عبادت بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بھی محفوظ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کی عبادتوں کا فائدہ نہیں، گناہ کی سزا اسے ملنے والی ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہم غور نہیں کرتے، جبکہ قدم قدم پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ہم غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی کمی کی طرف متوجہ ہو کر اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر نہیں کرتے۔ جبکہ 24 گھنٹے میں چند لمحات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جس وقت ہم غور و فکر کریں۔ ہم جب بستر پر لیٹیں تو سوچیں کہ آج ہم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ اگر گناہوں کی فہرست قلیل ہے تو اب ہمیں مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آنے والا دن وہ ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں گناہوں کی فہرست کم ہو جائے، نیکیوں کی فہرست بڑھ جائے۔ تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اسلام، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ برابر بیدار رہنے کی ضرورت ہے، جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جاگنا یہی تو ہے۔ یہ دنیا دار البلا ہے، یہاں تو مصیبتیں آنی ہیں، یہاں تو مسلسل ایک سلسلہ ہے مصیبتوں کا۔ ان مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں غفلت جو ہے وہ رسوائی کا سبب بن سکتی ہے، یہاں غفلت گمراہی کا سبب بن سکتی ہے، یہاں غفلت ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارا سماج الحمدللہ کہ ہمارے یہاں مسلسل ایسا پروگرام رہتے ہیں جس کی وجہ سے سماج میں ہمارے یہاں کانوں میں ضرور باتیں ایسی پڑتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فکر کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک یادآوری ہے، یہ پھر تذکر ہے، بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا مند کریم ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما۔ باری الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل مرحمت فرما۔ باری الہ ہمارے طلباء کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے نوجوانوں کو عمل صالح بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، ان کے اقبال اور درجات میں بلندی عطا فرما۔ باری الہ جو مومن مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کامل اور عاجل مرحمت فرما۔ باری الہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ باری الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کے ناصیر میں شمار فرما۔